ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سلام کو رواج دو، پھیلاؤ. اور یہ سلام کرنا میرے بھائی بہت معمولی چیز ہے، مختصر سا عمل ہے. نہ کوئی پیسے لگتے ہیں، نہ ٹائم لگتا ہے، نہ وقت لگتا ہے، نہ کوئی مال خرچ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں خرچ ہوتا ہے. یہ جنت میں لے جانے کا بھی ذریعہ ہے، یہ جنت میں لے جانے کا بھی سبب ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وعن عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. رواہ الترمذی. کہ لوگوں، اگر تمہیں جنت میں جانا ہے آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، اللہ کی غضب سے بچنا ہے، کل قیامت میں داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال لینا ہے، یہ چند باتوں کو تم اپناؤ. معمولی باتیں ہیں، مختصر باتیں ہیں، ہلکا عمل ہے، لیکن اپنے قدر و قیمت کے اعتبار سے، اپنے نتائج کے اعتبار سے یہ بہت ہی محتم بالشان عمل ہے، محتم بالشان کام ہے. وہ کام کیا ہے کہ تم سلام کو پھیلاؤ، معاشرے کے سلام کو رواج دو اور صلہ رحمی کرو. رشتہ داروں سے، قریبی لوگوں سے، خاندان والوں سے تعلق کو جوڑو، تعلق کو کاٹو نہیں. کوئی تم سے اگر کاٹتا ہے تم ان سے تعلق استوار کرو، جوڑو. اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، غربا کو کھانا کھلاؤ. اور رات میں جب لوگ اپنے نرم گداز بستر پہ سوئے ہوئے ہوں، تم اللہ کے دربار میں جا کر کے سجدہ ریز ہو جاؤ، تہجد کی نماز پڑھو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم یہ 4 کام کرو گے، سلام کو رواج دو گے، صلہ رحمی کرو گے، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ گے اور تہجد کی نماز پڑھو گے، تدخلوا الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ جنت میں جانے کا اللہ کے نبی نے نسخہ بتلایا ہے، ذریعہ بتلایا ہے. تو میرے بھائی سلام کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے. یہ آپس کے ماحول کو، آپسی تعلقات کو مضبوط کرنے میں سلام کا بہت بڑا کردار ہے. آج ہمارا سلام مطلبی سلام ہو گیا ہے، جن سے ہمیں کوئی مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے، کچھ لینا نہیں ہوتا ہے، اپنا کام نکالنا ہوتا ہے، یا جو بڑے پیسے والے ہیں، مرتبے والے ہیں، عہدے والے ہیں، اب ان کو سلام کرتے ہیں. جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ان سے سلام کرنا ہم اپنے لیے قصر احسان سمجھتے ہیں، اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو ہر ایک کو سلام کرتا ہے، مسلمان کو، چاہے ان کا شناسا ہو یا شناسا نہ ہو، پہچان کا ہو یا نہ پہچان کا ہو. مسلمان ہے سلام کرنا ہے، مسلمان ہے سلام کرنا ہے. یہ نہیں کہ یہ پیسے والے ہیں، یہ مرتبہ والا ہے، ان سے ہمیں مقصد نکل سکتا ہے تو ان کو خوب سلام کرتے ہیں. جو غریب ہے ان کو سلام کرنے میں اپنے لیے قصر شان سمجھتا ہے، اپنی بے عزتی سمجھتا ہے، اور ایسا کرنے والا انسان اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. تو اللہ نے بھی فرمایا سلام یہ ہر ایک مسلمان کو، چاہے غریب ہو، امیر ہو، مسکین ہو، تمہارے ماتحت میں کیوں نہ ہو، تم اس کے حاکم ہو، تمہارے ماتحت میں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کے دنیا میں کون ہے؟ لیکن آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ راستے میں چلتے تھے چھوٹے بچوں کو بھی سلام پہلے کرتے تھے. سبحان اللہ، چھوٹے بچوں کو بھی آپ پڑھ کے سلام کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی کا عمل تھا، اللہ کے نبی کی سنت تھی. اور صحابہ کرام صرف سلام کرنے کے لیے بازار جایا کرتے تھے. بازار میں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، سامان خریدنا نہیں تھا، تاکہ لوگوں سے ملاقات ہو جائے. تو سلام کرنے کے لیے صحابہ کرام بازار جایا کرتے سلام کرنے کے لیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم مسلمان بھائی سے ملو تو انہیں سلام کر لیا کرو. یہ سلام بہت اہم چیز ہے. اللہ کا نام بھی سلام ہے. جب آپ نے کسی کو کہا السلام علیکم تو آپ نے اس کو دعا دی کہ اللہ تمہیں اپنے امن و امان میں رکھے، اللہ تمہیں دنیاوی ہر قسم کی فتنے سے، پریشانی سے، مصیبت سے، تکلیف سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے، اپنے امان میں رکھے، اپنے حفظ میں رکھے. کتنی بڑی دعا ہے، کتنی بڑی دعا ہے یہ. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ بہت بڑی بات. اور آج کل
जो सलाम के तरीक़े राइज हैं, सलाम की जगह में नमस्ते और गुड मॉर्निंग और फलां फलां, ये सब चीज़ें गैर इस्लामी हैं। इसलिए हमें अपने नबी की सुन्नत अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, और नबी की सुन्नत ही हमें जन्नत में ले जाने वाली है। नबी की सुन्नत कल दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें कल क़यामत में अल्लाह के सामने अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह की ग़ज़ब से बचा सके। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अपने नबी की सुन्नत पर भरपूर अमल करने तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।